اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الامر بالایمان باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وشرائع الدین والدعاء الیہ والسؤال عنہ وحفظہ وتبلیغہ من لم یبلغ۔ یہ باب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے احکام پر ایمان لانے کا، والدعاء الیہ اور دین کی طرف بلانے کا، والسؤال عنہ وحفظہ اور دین کی باتیں پوچھنے اور انہیں یاد رکھنے کا، وتبلیغہ من لم یبلغہ اور جن لوگوں تک دین کی باتیں نہیں پہنچ سکی ہیں ان تک دین کی باتیں پہنچانے کا بیان۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں وفد عبد القیس والی حدیث کو ذکر کیا ہے جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں تقدیم و تاخیر کچھ کمی اور زیادتی ہیں، لیکن مفہوم میں کوئی خاص کمی اور زیادتی نہیں ہے۔ حضرت ابو جمرہ کہتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہ قدمہ وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ ان هذا الحی من ربیہ۔ وفد عبد القیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم قبیلہ ربیہ سے ہیں، وقد حالت بیننا و بینک کفار و مدر، ہمارے اور آپ کے درمیان مدر کے کفار حائل ہیں، ولا نخلص الیک الا فی شہر الحرام، ہم آپ کے پاس صرف اشہر حرم میں حرمت والے مہینوں ہی میں، اشہر حرم میں یعنی حرمت والے مہینے میں ہی پہنچ سکتے ہیں۔ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور ان سے پہلے رجب ہے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَعْمَلُ بِهِ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا، تو ہمیں آپ حکم دیں ایسی چیزوں کا کہ ہم خود بھی عمل کریں اس پہ اور اپنے بعد والوں کو اس کی طرف دعوت دیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا آمرکم بِأَرْبَعٍ وَأَنْہاکم عَنْ أَرْبَعٍ، میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ جن کا حکم دیتا ہوں وہ ہے الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، ثم فسرها لهم، پھر ایمان باللہ کی وضاحت فرمائی آپ نے ان کے لیے، فقال شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور مال غنیمت سے خمس ادا کرنا، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ، اور میں تمہیں روکتا ہوں دبہ سے، کدو کے کھوکھلے برتن سے، والحنتم اور سبز رنگ کے نبیذ بنائے جانے والے برتن سے، والنقیر شراب کے پیالے سے، والمقیر اور گونج جیسی چیزوں سے قلعی کیے ہوئے برتن سے،
خلف بن ہشام نے اپنی روایت میں یہ بھی اضافہ کیا، شہادت اللہ الہ الا اللہ و عقدہ واحدہ، جب شہادت کا ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو اپنی انگلی سے ایک کا اشارہ کیا۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ابو جمرہ نے ہی یہ روایت کی، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں میں ترجمانی کر رہا تھا ابن عباس کے سامنے، لوگوں کے سامنے، تو ایک عورت آئی آپ سے نبیذ گھڑے کے نبیذ کے بارے میں سوال کرنے کے لیے۔ فقال ان وفد عبد القیس اتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھی تفصیل وہی ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے۔ تیسری روایت بھی حضرت ابن عباس سے ہے، اس میں ابن معاذ نے اپنی حدیث میں تھوڑا سا اضافہ کیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشج عبد القیس کے اشج سے کہا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ الحلم والانات، یہ اللہ تعالی نے تمہارے اندر دو خصلتیں رکھی ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، ایک تو حلم ہے، بردباری ہے، اور دوسری وقار ہے۔ اس کی وجہ ابھی بتاتے ہیں۔ چوتھی روایت میں یہ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری نے تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ ہے قالوا یا نبی اللہ ما علمک بالنقیر، یا رسول اللہ کیا آپ جانتے ہیں نقیر کیا ہے؟ قال بلا جزء تنقرونہ فتقذفون فیہ القطیع، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نقیر درخت کا تنا ہے جس کو تم کھود لیتے ہو، پھر اس میں چھوٹی چھوٹی کھجوریں ڈال دیتے ہو۔ سعید فرماتے ہیں یا سرکار نے فرمایا تم اس میں چھوہارے ڈال دیتے ہو، پھر اس میں پانی ڈال دیتے ہو، یہاں تک کہ جب اس کا جوش تھم جاتا ہے تو تم اسے پیتے ہو، یہاں تک کہ تم میں یا ان میں کوئی آدمی اپنے چچا زاد بھائی کو تلوار سے مار دیتا ہے۔ راوی فرماتے ہیں قوم میں ایک ایسا آدمی تھا جسے اسی طریقے سے زخم لگ چکا تھا۔ راوی نے کہا کہ میں اسے اللہ کے رسول سے شرم کی وجہ سے چھپا لے گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کس میں پئیں؟ آپ نے فرمایا چمڑے کے ان مشقوں میں پیا کرو جن کا منہ باندھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری سرزمین بکثرت چوہے والی سرزمین ہے، جہاں چوہے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، چمڑے کے مشق محفوظ نہیں رہ پاتی، وہاں ان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگرچہ انہیں چوہے کاٹ دیں، اگرچہ انہیں چوہے کاٹ دیں، اگرچہ انہیں چوہے کاٹ دیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے عبد القیس کے سردار اشد سے کہا تم میں دو ایسی عادتیں ہیں جن کو اللہ پسند فرماتا ہے، بردباری اور وقار۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے بھی تقریباً 3 طرق سے یہ حدیث مروی ہے۔ اس حدیث کے یہاں جو 2 راوی موجود ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اور حضرت ابو سعید خدری، پہلے تھوڑی سی گفتگو ان کے بارے میں۔ پہلی 3 روایتیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہیں اسی حدیث کو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس
یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور عبداللہ ابن عباس آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ یہ ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے۔ بوقت وصال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت آپ 13 یا 15 سال کے تھے۔ آپ کا شمار مفسرین صحابہ میں سے ہوتا تھا۔ عبادلہ اربع میں سے ایک آپ ہیں، فقہائے صحابہ میں سے آپ ہیں، صحاح ستہ میں آپ کی احادیث موجود ہیں۔ آپ کی خصوصیت یہ تھی کہ جبرائیل امین کو بھی اللہ کے رسول کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا۔ حدیث، فقہ، تفسیر قرآن، فرائض، حساب، شعر اور عربیت میں آپ اپنے عہد میں سارے صحابہ پر فوقیت رکھتے تھے۔ صحابہ کرام میں جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو وہ آپ کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کوئی مشکل مقدمہ آتا تو وہ اسے حل کرنے کے لیے آپ کو بلایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے علم و حکمت، تفقہ اور فہم قرآن کی دعا فرمائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے دور خلافت میں بصرہ کا حاکم بھی بنایا تھا، لیکن حضرت علی کی شہادت سے پہلے ہی آپ بصرہ سے واپس ہو گئے تھے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ذر سے حدیثیں روایت کی ہیں، اور آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر، نضر بن انس بن مالک اور دیگر صحابہ اور تابعین نے روایتیں کی ہیں۔ آپ سے تقریباً 1666 احادیث کریمہ مروی ہیں، جس میں سے 95 تو وہ احادیث ہیں جو متفق علیہ ہیں، جن کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں تخریج فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان کے درمیان جب مخاصمت ہوئی تو آپ محمد بن حنفیہ اور اپنے بچوں اور اہلیہ کے ہمراہ مدینہ شریف سے مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن آپ نے اسے تسلیم نہیں کیا، جس کی وجہ سے حضرت ابن زبیر آپ کے شدید مخالف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ اپنے محبین کوفہ کے ہمراہ مکہ سے منی روانہ ہو گئے اور پھر وہاں سے طائف چلے گئے۔ طائف میں بیمار ہو کر آپ 70 یا 71 سال کی عمر میں وصال فرما گئے۔ طائف ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پڑھائی۔ یہ مختصر سے حالات حضرت سیدنا ابن عباس کے ہیں۔ دوسرے راوی جو اس کے ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی تھوڑا آپ سن لیں۔ حضرت ابو سعید خدری کا نام سعید بن مالک ہے، کنیت ابو سعید انصاری ہے، خدری ہے، کنیت سے آپ بہت زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جن سے بکثرت احادیث مروی ہیں۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں۔ غزوہ احد میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون نکلنے لگا تو آپ کے والد نے بہتے ہوئے خون کو اپنے ہاتھ پہ روک لیا اور اسے پی گئے۔ حضرت ابو سعید خدری بھی اپنے والد کے ساتھ غزوہ احد میں شرکت کے لیے گئے تھے، لیکن محض 13 سال کی عمر کی وجہ سے آپ کو واپس کر دیا گیا۔ غزوہ خندق سے آپ نے غزوات کا آغاز کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں شریک رہے۔ آپ سے حضرت ابن عباس، ابن عمر، جابر بن عبداللہ، محمود بن لبید، ابو امامہ، زید بن ثابت، انس بن مالک نے حدیثیں روایت کی ہیں۔
ان صحابہ کرام کے علاوہ اکابر تابعین نے بھی آپ سے احادیث کی روایت کی ہے. آپ سے بھی تقریباً 1170 حدیثیں مروی ہیں، جس میں سے 43 احادیث متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور وہ ہمارے لیے کچھ بھی مال و اسباب نہیں چھوڑ سکے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں سخت پریشانی لاحق ہوئی. ہم کچھ مال کی طلب کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. سرکار نے جب مجھے دیکھا تو فرمایا، جو بے نیاز رہتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، جو عفت کا طالب ہوتا ہے اللہ اسے عفت عطا فرماتا ہے. میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آپ کا یہ خطاب مجھی سے ہے، اس لیے میں بغیر مدعا عرض کیے واپس چلا آیا. 86 سال کی عمر میں بروز جمعہ آپ کا وصال ہوا. جنت البقیع میں آپ دفن کیے گئے. صحائح ستہ میں آپ کی احادیث موجود ہیں. وفد عبد القیس والی حدیث میں جو الفاظ ہیں ان کی تشریح بھی آپ سماعت فرما لیں. وفد عبد القیس، وفد یہ وافد کی جمع ہے، جو لوگ اکٹھے کسی شہر میں کسی مشترکہ غرض کے لیے جائیں بادشاہ یا حاکم کے پاس، انہیں وفد کہا جاتا ہے. عبد القیس عرب کے مشہور و معروف قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ کا نام ہے جو قبیلے عبد القیس کے نام سے مشہور ہے. خزایا کا لفظ اس میں خزیان کی جمع ہے. پشیمہ شرمندہ، ذلیل، رسوا. ندامہ ندمان کی جمع ہے. پشیمہ شرمندہ. الشہر الحرام وہ محترم مہینے جن میں اہل عرب جنگ و جدال موقوف رکھتے تھے، وہ 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم. الحی قبائل عرب کا چھوٹا قبیلہ، جمع احیا. مضر عرب کا مشہور قبیلہ. مضر اور ربیہ دونوں حقیقی بھائی اور نزار کے بیٹے تھے. مضر کی نسل سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں. دبہ کھوکھلا کیا ہوا خشک کدو کا برتن. حنتم سبز رنگ کی ٹھلیا جس میں نبیذ بنایا کرتے تھے. نقیر درخت کا تنا جسے کھود کر اہل عرب اس میں نبیذ بناتے تھے، اس کی نبیذ تیز ہوتی تھی. مقیر سیاہ رنگ کے رقیق اور لیسدار روغن سے لیپ کیا ہوا، جیسے تارکول وغیرہ ہوتا ہے، لیپ کیا ہوا برتن. الجرہ گھڑا، جمع جرار. الشقہ دور کی مسافت، وہ راستہ جس کا طے کرنا مسافر کے لیے دشوار ہو. السقا مشق، جمع اسقیہ. الجز جز درخت کا تنا، جمع جذور. حلم بردباری، انات وقار. مزفت تارکول جیسی چیز لگے ہوئے برتن، جرزان. چوہے بڑا چوہا. قبیلہ عبد القیس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح آپ ملاحظہ فرمائیں. قبیلہ عبد القیس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، جن کی نسل میں اللہ تعالی نے بہت برکت دی. یہ بے شمار قبائل میں منقسم ہو کر جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں ایک مشہور شخصیت جو بعد میں آنے والی اولاد اسماعیل کا سنگم بنی، ان کا نام عدنان ہے. یہ بات قطعی طور سے معلوم ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، لیکن ان میں اور حضرت اسماعیل کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اس میں مورخین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ عدنان
حضرت اسماعیل کی 40ویں پشت میں ہیں، بعض 20ویں کہتے ہیں، بعض 15ویں پشت میں شمار کرتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ عدنان کے 2 بیٹے تھے، اق اور معید۔ آخر الذکر یعنی معید عدنانی قبائل کا جد اعلیٰ ہے۔ عدنانی عرب صحرا نشین تھے۔ عدنان کے بڑے بیٹے اق کی اولاد تہامہ کے ارد گرد مقامات میں اقامت گزین ہوئی اور اسلام کی آمد تک یہیں وہ لوگ سکونت پذیر رہے، لیکن یہ لوگ کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہیں دے سکے۔ لیکن عدنان کے چھوٹے بیٹے معید نے تاریخ میں اہم مقام حاصل کیا۔ ان کی نسل سے بڑی اہم شخصیتیں پیدا ہوئیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی ہے۔ معید کے 2 لڑکے تھے، ایک کا نام نزار اور دوسرے کا قنس تھا۔ نزار کی اولاد سے 5 شاخوں نے بڑی شہرت حاصل کی: قزاعہ، مضر، ربیہ، ایاد، انمار۔ ان خاندانوں کی رہائش گاہیں تہامہ، حجاز اور نجد میں تھیں، جن میں مضر کے قبائل حجاز میں پھیل گئے۔ مکۃ المکرمہ میں حرم کعبہ کی ریاست انہی کو تفویض ہوئی۔ مضر کی 13ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پدر بزرگوار حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ بنو ربیہ نے نجد سے تہامہ تک پھیلے ہوئے خطے میں اپنا مسکن بنایا۔ ربیہ کی 5ویں پشت میں نیچے کی طرف اترتے ہوئے عبد القیس بن اقصا تھے۔ عبد القیس کے نام پر قبیلہ عبد القیس متعارف ہوا۔ بارگاہ رسالت میں جو وفد آیا اس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ با اختلاف روایت یہ وفد 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے نہیں نکلے تھے۔ یہ لوگ مدینہ شریف آئے، لیکن آنے سے پہلے ہی یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ کل 14 سوار تھے، جن کے سردار اشج اسری تھے۔ ان کا اصل نام منذر بن عائز تھا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشج سے موسوم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے چہرے پر ایک علامتی نشان تھا، اور عرب میں اشج علامتی نشان والے کو کہا جاتا ہے۔ امام النووی رحمہ اللہ نے وفد میں شامل کچھ خصوصی افراد کا ذکر بھی کیا ہے، جن کے نام یہ ہیں: مزیدہ بن مالک، عبیدہ بن حمام، سحار بن عباس، عمر بن محروم، حارث بن شعیب، حارث بن جندب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وفد کے آنے کی اطلاع ہو گئی تھی۔ آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس عبد القیس کا وفد آ رہا ہے، اور یہ اہل مشرق کے بہترین لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے آگے بڑھ کر اس وفد کا استقبال اور خیر مقدم کیا۔ اس قبیلے کے ایک فرد منقد بن حیان ایام جاہلیت سے ہی بغرض تجارت مدینے میں آتے جاتے تھے۔ ہجرت کے بعد ایک دن ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے ہی میں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے منقذ سے ان کے قبیلے کے لوگوں کا حال نام لے لے کر دریافت کیا۔ یہ دیکھ کر منقذ نے اسلام قبول کر لیا اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں بھی یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے قبیلے کے نام ایک خط لکھ کر ان کے حوالے کر دیا، جس میں اہل قبیلہ کو آپ نے اسلام کی دعوت اور ایمان لانے کی ترغیب دی تھی۔ منقذ اس گرامی نامہ کو لے کر اپنے وطن روانہ ہوئے اور گھر پہنچے۔ چونکہ یہ اسلام قبول کر چکے تھے، اس لیے اپنے گھر میں چھپ چھپا کر نماز ادا کرنے لگے۔ جب ان کی اہلیہ نے ان کی نماز وغیرہ کی ایک غیر مانوس حالت دیکھی تو اپنے والد منذر بن عائز اشج کو خبر کر دیا۔ پھر منذر اور منقذ کی باہم ملاقات ہوئی۔ منذر نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر منقذ نے اپنی قوم کو اللہ کے نبی کا مکتوب پڑھ کر سنایا، جس سے متاثر ہو کر
یہ لوگ اسلام قبول کر لیے۔ پھر ان لوگوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری پر اتفاق کیا۔ اس طرح یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مرحبا بالوفد غیر خزایا ولن ندامہ۔ خیر مقدمی کے کلمات کے ساتھ ان کلمات کا اضافہ اس وجہ سے فرمایا کہ یہ لوگ بغیر جنگ کے ہی اسلام قبول کر لیے تھے۔ ان میں نہ تو کسی کے قتل کی نوبت آئی، نہ ہی یہ قیدی بنائے گئے کہ انہیں خفت، ندامت اور رسوائی کا سامنا ہو۔ اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفد کو مبارک ہو، یہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ۔ آمرکم باربع، وفد عبد القیس نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہمارے راستے میں چونکہ قبیلہ مضر کے کفار پڑتے ہیں اور ان سے ہماری لڑائی ہوتی رہتی ہے، اس لیے ہم امن و عافیت کے ساتھ صرف حرمت والے مہینے ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتے ہیں، لہذا آپ ہمیں واضح باتوں کا حکم دیں تاکہ ہم بھی ان پر عمل کریں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں وطن میں ہیں انہیں بھی ہم ان باتوں کا حکم دیں تاکہ وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا: ایمان باللہ، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کی ادائیگی۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اس باب کی پہلی حدیث میں 4 امور کا ذکر ہے، لیکن اسی باب کی دوسری روایت میں 5 باتوں کا ذکر ہے۔ 4 تو یہی ہے اور ایک روزہ بھی ہے۔ بخاری شریف میں عبد القیس کی جو حدیث آئی ہے اس میں بھی 5 باتوں کا ذکر ہے، جبکہ فرمایا 4 اور جب شمار کرایا سرکار نے تو 5 ذکر کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ محدثین نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ہم یہاں پر امام نووی رحمہ اللہ کے حوالے سے صرف 2 جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اصل مخصوص صرف 4 ہی باتیں ہیں: ایمان باللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ۔ مال غنیمت میں سے خمس کی ادائیگی یہ اصل مقصود پر زائد ہے۔ اس کا حکم آپ نے انہیں اس لیے دیا کہ وہ کفار مضر کے پڑوس میں رہتے تھے، جن سے انہیں اکثر لڑائی کرنا پڑتا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں مال غنیمت ملتا رہتا تھا۔ چونکہ اس سے پہلے فرضیت جہاد کا حکم آ چکا تھا اور مال غنیمت میں سے 5ویں حصے کی بیت المال کے لیے ادائیگی کا حکم واضح طور پر تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس کا بھی ان 4 چیزوں کی تبعیت میں حکم دیا، یعنی گویا تابع بنا کر۔ دوسرا جواب وہ ہے جو حضرت شیخ امام ابو عمرو بن صلاح علیہ الرحمہ نے بہت اچھے طریقے پہ دیا۔ ان کے جواب کے طور پر سرے سے اعتراض ہی باقی نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں، ان تؤدوا خمسا من المغنم کا عطف شہادت اللہ الہ الا اللہ پر نہیں ہے کہ 5 باتیں ہو جائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا عطف اربع پہ کیا۔ لہٰذا اس تقدیر پر عبارت کا مفہوم یہ ہوگا کہ میں تمہیں 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں: ایمان باللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، اور ایک اور بات مال غنیمت میں سے خمس کی ادائیگی کا حکم کرتا ہوں۔ لہٰذا اب اس طرح کا اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ یہاں پر پہلی حدیث میں صوم کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہ راوی کی غفلت کی بنیاد پر ہے، یعنی یہ اختلاف اور تفاوت اللہ کے نبی کی جانب سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا تعلق راویان احادیث کے حفظ و ضبط کے تفاوت کی وجہ سے ہے۔ حج کا ذکر اس میں کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وفد بارگاہ رسالت میں آیا تھا اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، کیونکہ حج 9 ہجری میں چند ماہ گزرنے کے بعد فرض ہوا، اور اس وفد کی آمد
8 ہجری میں فتح مکہ کے سال ہوئی تھی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی مہم پر ابھی مدینے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ حرمت شہر حرام یعنی ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب میں کفار سے قتال کے حرام ہونے کا حکم ابتداء اسلام میں تھا، لیکن اب یہ حکم قرآن پاک کی اس آیت سے منسوخ ہو گیا۔ وقاتل المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ وانہاکم عن الدبہ۔ وفد عبد القیس سے سرکار نے فرمایا میں تمہیں دبہ، حنطم، نقیر سے منع کرتا ہوں، یعنی تم ان برتنوں میں مشروبات نہ پیا کرو اور ان کا استعمال نہ کرو۔ ممانعت کی وجہ یہ تھی کہ اہل عرب ان برتنوں میں شراب بناتے تھے اور انہی برتنوں میں دوسری جگہوں سے مثلا مصر، طائف وغیرہ سے شراب منگایا بھی کرتے تھے۔ اسی طرح ان برتنوں میں نبیذ بنانے سے بھی سرکار نے منع کیا، کیونکہ ان میں جو نبیذ بنائی جاتی تھی وہ عموماً نشہ آور ہو جایا کرتی تھی، اور نبیذ نشہ آور ہونے کے بعد حرام ہو جاتی ہے، اس لیے احتیاطاً انہیں اس کے استعمال سے منع کر دیا گیا تاکہ انہیں شراب اور اس طرح کے دیگر مشروبات کی یاد نہ آنے پائے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممانعت اوائل اسلام میں تھی، پھر بعد میں حضرت بریدہ کی ایک حدیث سے یہ ممانعت منسوخ ہو گئی۔ حضرت بریدہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء فاشربوا فی الاسقیاء کلھا ولا تشربوا مسکرا۔ میں نے تمہیں سوائے چمڑے کے برتنوں کے اور برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم ہر برتن میں نبیذ بناؤ، لیکن اسے نشہ آور کر کے نہ پیو۔ جمہور احناف اور شوافع کا موقف بھی یہی ہے کہ ممانعت ابتداء اسلام میں تھی، مذکورہ حدیث سے یہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ بعض ائمہ مثلا امام مالک، امام احمد بن حنبل کا موقف یہی ہے کہ ممانعت اب بھی باقی ہے، اور یہی قول حضرت عمر اور ابن عباس کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للاشج۔ اشج کون ہے؟ کہتے ہیں جب مدینہ منورہ عبد القیس کا وفد پہنچ گیا تو سوائے حضرت اشج کے، جن کا نام منذر بن حارث یا منذر بن عبید ہے یا عائذ بن منذر تھا، یہ سارے لوگ فوری طور سے اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، لیکن حضرت اشج سامان کے پاس کھڑے رہے اور پھر سارے سامانات سمیٹ کر ایک جگہ رکھا، پھر اونٹ باندھا، پھر اچھے لباس پہنے، پھر نہایت سلیقہ اور ادب و احترام کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا۔ سرکار نے انہیں اپنے قریب بیٹھایا اور فرمایا تم میں عقل مندی، بردباری اور تمانیت اور وقار کی ایسی خوبیاں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ حدیث عبد القیس سے کئی فائدے حاصل ہوئے۔ امام مسلم نے مختلف سندوں سے کئی راویوں سے روایت کی ہے، بہت سے مسائل مستخرج کیے ہیں آپ نے، ہم تھوڑا سا بیان کر دیں۔ امام نووی کے حوالے سے چند کو ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، رؤسائے قوم اور معزز افراد کو اہم مقاصد کے لیے حاکم حکام کے پاس سفارتی مہم پر روانہ کرنے کا جواز اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا، سوال سے پہلے اگر کوئی عذر مناسب ہو تو اسے بیان کر دینا چاہیے۔ عالم کا کسی کو سمجھانے کے لیے کسی اور سے مدد حاصل کرنے کا جواز، جیسے حضرت ابو حمزہ کو حضرت ابن عباس نے اپنا ترجمان بنایا، اسی لیے بنایا تھا کہ فتویٰ، خبر اور ترجمانی کے لیے شخص واحد کے قول کافی ہوگا۔ مہمان کو خوش رکھنے، اسے مرحبا کہنے اور اس کے خیر مقدم کا جواز بھی اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو منہ پر کسی کی تعریف کرنے کا بھی جواز اس سے ثابت ہوتا ہے۔
سائل اور مستفتی کا مفتی اور مجیب سے واضح مدلل اور مبرہن جواب کی گزارش کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔